بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی زندگی کا خلاصہ خاص واقعات پر نظر ڈالیں گے اور جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سے خاص واقعات رونما ہوئے۔ تو آئیے میرے ساتھ اور جانیے آخر تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں۔ مختصراً حال ہم جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق میں پیدا ہوئے، اس وقت نمرود کا دورہ تھا۔ نمرود خدائی کا دعوے دار اور انتہائی ظالم تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آپ کو بت پرستی سے نفرت ہو گئی۔ اس وقت چاروں طرف بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بچپن ہی سے نیک سیرت تھے، آپ نے بت پرستی اختیار نہیں کی بلکہ آپ اللہ کی وحدانیت کو تلاش کرتے رہے۔ آخر آپ کو نبوت کا منصب عطا ہوا اور اس وقت آپ نے تبلیغ شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دین کی طرف بلایا اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ مناظرہ ہوا۔ نمرود نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم اپنے خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ میں آیت ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ تھی وہ آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس طرح نہیں مانے گا اور اس طرح سے یہ اپنی خدائی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ہی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال لا۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ تم اسے مشرق سے نکال کر دکھا دو، مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو روزانہ، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اس کھلی دلیل کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آیا اور اسی طرح خدائی کا دعوے دار رہا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا لاؤ دہکایا جاتا ہے اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے اور آپ کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر آپ ایک آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کی ایک بال بھی آپ کا بیکا نہ ہوا اور آپ اسی طرح محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی کوئی ایمان نہ لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ وہ واحد تھے جو ایمان لے کر آئے اور کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور شام چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت سارہ سے شادی ہوئی۔ حضرت سارہ کے ہمراہ آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دیا۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت سارہ جب واپس پہنچی فلسطین کے ذریعے شام، تو حضرت سارہ چونکہ بانجھ تھیں اور بہت طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ہی سے ملتا ہے۔ جبکہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ آگے کا واقعہ سنیے کہ کیا خاص بات رونما ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور حکم ربی آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے شیرخوار بچے کو لے جاؤ اور مکہ کے سنسان بیابان میں، جہاں آج مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ اس وقت سنسان بیابان لق و دق صحرا تھا، وحشت ناک صحرا تھا، جہاں سیاہ کالے پہاڑ تھے اور نہ آدم ذات۔ یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ سے محبت کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا اور ان کو یہ حکم تھا کہ وہاں جا کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، وہاں پہنچے
اور جب آپ واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا کہ آپ مجھے اور میرے بچے کو یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ پانی ہے، آپ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھیں، آپ کا دامن تھامے ہوئے تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ شوق سے تشریف لے جائیے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم تو رخصت ہوئے، لیکن حضرت حاجرہ جب واپس پلٹیں تو شیرخوار بچہ تڑپ تڑپ کے پیاس کے مارے برا حال تھا اور وہ رو رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس ماں سے برداشت نہ ہوئی اور وہ مامتا کی ماری ماں حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، چکر لگاتی رہیں پانی کی تلاش میں۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں چشمہ نمودار ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مارا تھا اور میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا وہاں سے۔ حضرت حاجرہ نے اور حضرت اسماعیل نے اپنی پیاس بجھائی اور اس کے بعد وہاں پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہاں حضرت حاجرہ نے اپنی جھونپڑی بنائی اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں رہائش اختیار کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو راستہ بھٹک گیا تھا۔ انہوں نے ایک آبی پرندہ دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہاں ضرور کوئی پانی ہے، اور وہ پانی تلاش کرتے کرتے حضرت حاجرہ اور ان کے بچے تک پہنچ گئے۔ حضرت حاجرہ کی اجازت کے ساتھ انہوں نے وہیں قریب ہی اس قبیلے نے رہائش اختیار کر لی اور اس طرح یہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اب کافی بڑے ہو گئے اور کمسنی تک کا جو عرصہ تھا اس کو گزار کر نوجوانی میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا حکم سناتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور جیسا کہ معزز سامعین آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ انتہائی فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان پھر آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ اپنے حکم کی تعمیل کیجئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیٹا جو فرما بردار ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک پل کی بھی دیر لگانا نہیں چاہتا، وہ کس قدر سعادت مند بیٹا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آیت میں فرمایا ہے، سورہ صافات کی ایک آیت ہے، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی عزیز ترین چیز کی قربانی مانگی تھی۔ دراصل یہ جو ہم ہر سال 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں یہ اسی کی یاد ہے، اور دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اپنی کس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں ہم کس طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں سرخ رو ہوئے اور ساری عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ مثال قائم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ایک اور حکم ملتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم تھا کہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کعبے کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔ دونوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے جاتے تھے اور ایک پتھر آپ نے لا کر دیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی مانگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اس مقدس وادی کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ، اور پھلوں اور رزق سے یہاں برکت دے۔ چنانچہ جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ سب کچھ عطا ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ایڑیاں تھیں اس کے رگڑنے سے وہاں جو چشمہ پھوٹا تھا، اور وہ چشمہ زمزم کا تھا جس کا پانی آج بھی متبرک ہے، مقدس ہے، صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔
اسی طرح سے خانہ کعبہ جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیں، مقام ابراہیم بھی اسی یادگار کے طور پہ آج ہمارے سامنے ہے۔ حج جو کیا جاتا ہے وہ بھی اسی یادگار کے طور پہ کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، اور آب زمزم پیا جاتا ہے، اور رمی جمرات جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی اسی وقت قربانی کی یادگار کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم کی یادگاریں ہیں، خلیل اللہ کی یادگاریں ہیں جو آج بھی ہیں اور تا قیامت رہیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، میں نے کچھ اور ڈیٹیل کے اندر ویڈیوز تیار کر رکھی ہیں جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، یعنی ہر واقعے کی علیحدہ ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں اور پورا تفصیلی واقعہ جاننا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔